السلام علیکم سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے معصوم بچے کی داستان بتائیں گے جو کہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ پیدائش سے پہلے والد اور پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی ہاں، ہم آپ کو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی داستان سنائیں گے۔ مکہ میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دائی حلیمہ اس کی پرورش کیا کرتی تھی۔ جی ہاں، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی دائی حلیمہ نے 2 سال کی بجائے 4 سال تک کی تھی، اور جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو دائی حلیمہ کے گھر سے آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر واپس آ گئیں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ واپس آ گئے اور اس کے بعد اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اس کے بعد کی زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 کے درمیان کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 5 یا 6 سال کے درمیان ہوئی، تب آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلی۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی، اور دوسری بات یہ کہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کا ننیال بھی تھا۔ ناظرین گرامی، اس زمانے میں سفر ایک مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بھی تقریباً 1 مہینے کا ہی تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب پلٹ کر مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا، جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا جھٹکا لگا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ جب آپ مدینے سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور بری طرح سے بیمار ہو گئیں، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوہ نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب بہت پریشان ہوئے اور رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ دن پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اب دوسرا صدمہ کہ آپ کی عمر مبارک ابھی پورے 6 سال کی ہی نہیں ہوئی کہ والدہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو بہت دکھ ہوا، اور وہ کرتے بھی کیا، جینا مرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک دن تو سب کو ہی مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کو گود میں اٹھائے مکہ کی طرف چل پڑے، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ اس معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ذرا سوچیں ان بچوں پر کیا بیتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جائیں۔ اس کے بعد ان جیسے بچوں کو معاشرے کے لوگ دھتکاری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا بھی دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب آپ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور حضرت عبدالمطلب بھی اپنے بیٹوں اور سب پوتوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ سامعین گرامی، حضرت عبدالمطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کی سب لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے خاص فرش بچھایا جاتا تھا، جس پر صرف وہی یعنی کہ حضرت ابو مطلب اکیلے بیٹھتے تھے، اور کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں آ جایا کرتے تھے اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔
ان کے ساتھ ہونا تو یہ تھا کہ ان کو اٹھا کر الگ بٹھا لیا جاتا، لیکن حضرت عبد المطلب ان کو روک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کو میرے ساتھ ہی بیٹھنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے دل میں آپ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور آپ کی ہر خواہش کا خیال بھی رکھتے تھے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا جی آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو سونپ گئے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، سوچیں ذرا اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ ماں کا ساتھ ہو اور نہ والد کا ساتھ ہو، بس صرف دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی اب چل بستے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری آپ کے چچا اٹھاتے ہیں۔ ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کا خیال رکھا۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہ تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور جس چیز کی خواہش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کر دینے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے۔ اور یوں ہی باقی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کی اچھی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی صاف گو، صاف دل اور سچ بولنے والے تھے، صادق تھے اور امین تھے، اور جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں تب بھی آپ میں موجود تھیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سچ بولنے اور امانت دار ہونے کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔